بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام آباد میں موجود ہوں، کل سے ہوں اسلام آباد میں، اور یہاں پر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ ملاقاتیں تو ان کی کہانی بعد میں سناؤں گا۔ پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ دو بڑے واقعات ہوئے ہیں، اوپر نیچے ہوئے ہیں۔ کل عمران خان صاحب نے، پہلی بات تو یہ ہے، میں بطور صحافی ایک سوال کرنے مجھے ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ HBO ایک انٹرٹینمنٹ والا ٹی وی ہے، اس کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں بیٹھ کے، اور وہ انٹرویو بھی کس نوعیت کا دے رہے ہیں۔ HBO ویسے میں پاکستان میں اس کے جو لائسنسی ہیں وہ ہیں یہ ARY والے، یہ ان کا چینل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی گورا صاحب بلا کے اور وہ جناب اس کو وہ انٹرویو دے دیا، کون ہے وہ، کتنے ہے، مطلب کوئی پتہ نہیں۔ میرے کو ہوتی ہے نا کہ کریڈیبل جرنلسٹ ہوتا ہے، آپ کسی CNN کو انٹرویو دے رہے جو انٹرنیشنل جو کرنٹ افیئرس کے چینل، جو نیوز چینلز ہوتے ہیں، تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے وہ سلمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوئی، میرا خیال ہے کوئی تگڑم کوئی مجھے لگ رہی ہے، اور پھر اس پر بات بڑی خطرناک کر رہے ہیں۔ میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ چل کیا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک انٹرویو دیتے ہیں اور ان سے سوال ہوتا ہے کہ اڈے دیو گے، نہیں دیا میں سلطان رئیندر کا نکل کے باہر آ گیا کر کے نا۔ وہ ابھی میں ایک TV کا پروگرام دیکھ رہا تھا کہ یہ اکشے کمار بننے کی کیا ضرورت ہے، یا یہ امیتابھ بچن کیوں اس طرح پورٹرے کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو۔ اور پھر انہوں نے ایک امریکن CIA کے ہیڈ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا کہ میرا تو پورٹ فولیو بنتا ہے کہ مجھے جو بائیڈن سے ملاقات، اچھا بڑی اچھی بات ہے، ویری گڈ، لیکن بات یہ ہے کہ ادھر فون ہی سن رہا، وہ تو مبارکباد لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چل کیا رہا ہے، بڑا عجیب و غریب سا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ یہ چل رہا ہے کہ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں، ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی کانگریس میں وہ جو ان کے ڈیفنس سیکٹری ہیں، جو ان کے سینٹ کمیٹی کے جو ارکان ہیں جو اس طرح کے معاملات افغانستان کو دیکھتے ہیں، امریکی فوجوں کے انخلا کا معاملہ جو دیکھ رہے ہیں، وہ سینٹ کی کمیٹی کو بریف کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان سے ہماری بات چل رہی ہے، ہمارے DG ISI کا بھی نام آتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی نام آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی کہ وہ ان شرائط کے اوپر ہمیں اڈے دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیرو بن رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اڈے نہیں دینے، میں سوال ہی نہیں پیدا ہوں اڈے، نو۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ ہیرو بن رہے ہیں عوام کے سامنے، عوام کے حضور، یعنی کہ میں تو دیکھے نا، میں اڈے دینے کے خلاف ہوں۔ صلاح الدین ایوبی 2 آ گیا، جنرل ضیاء الحق آ گیا، پتہ نہیں کون سا آ گیا۔ بڑی اچھی بات ہے یہ کریں، لیکن کیا یہ ٹرولی آپ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے مفادات کو آپ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر کیا آپ کا جو ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کے ساتھ ادارے، کیا وہ آپ کے ساتھ سیم پیج کے اوپر ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اچھا اس کے چکر کیا ہے آگے، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا آج یہ واقعہ ہوتا ہے کہ شہباز گیل صاحب دی گریٹ، یہ جو آئنسٹائن ہے، اپنا فیصل آباد کا آئنسٹائن، یہ فرما رہے ہیں کہ جی کہ وہ ایک پیس نکال کے لگا رہے ہیں انڈیا کا۔ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کتنی اس کی دوستی ہے، کتنی دشمنی ہے۔ میں بطور ایک صحافی کے، یا جو میں جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان اور بھارت کے معاملہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ ہاں یہ مطلب یہ مطلب یہ کہ یہ بڑے لوگوں کی خواہش ہے، قائد اعظم سے لے کے جتنے پاکستان کے منتخب لیڈر ہوتے ہیں، عمران خان صاحب تک، یہ میں اوکے کرتا ہوں کہ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے اگر عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا کا کیا کی کریں گے، یہ ہماری تو خواہش ہے۔ وہ ان کو جہاں پہ موقع ملتا وہ چوٹ کراتے ہیں۔ آج وہ بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، کیا کہتے ہیں، ایک انہوں نے شیئر کیا ہے، گیل صاحب نے، شہباز گیل صاحب نے انڈین TV کا ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے، انٹرویو دے رہے ہیں وہ جو ان کے وہ جو تھے را کے سابق چیف، جنہوں نے ہمارے سابق ISI کے چیف کے ساتھ مل کے کتاب لکھی ہے کوئی، تو وہ ان کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ صحافی نے سوال کیا کہ یہ عمران خان تو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی فوج کا پپٹ ہے، اس کو ISI چلا رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ وکالت کر رہے ہیں صاحب جو را کے سابق چیف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان وہ 92 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیت کے لایا ہے اس پاکستان میں، وہ تو اپنی ٹائپ کا وکھرا سا آدمی ہے، وہ لگ رہا ہے اسی نے PTI جوائن کر لی ہے، وہ را کے سابق چیف نے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ
اپنا وہ نہیں کنٹرول میں، وہ تو اپنی مرضی کا ذات منش آدمی ہے، اپنے کنٹرول میں، اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے، کسی کی بات بوت کوئی نہیں سنتا۔ آئی ایس اے کیا بھیجتی ہے اس کے سامنے، پاکستان کی فوج کیا بھیجتی ہے اس کے سامنے؟ اچھا جی بڑی اچھی بات ہے اگر اس طرح کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دشمن سے آپ کی تعریف ہو رہی ہے، تو اس کو اب دونوں رنگ دیے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے تو ہیں وہ شہباز گل ٹائپ کے، وہ چھالے مار رہے ہیں۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ یہ بات اگر نواز شریف کے بارے میں کہی ہوتی، یہ بات بینظیر بھٹو کے بارے میں کہی ہوتی، بینظیر بھٹو کو تو ہم سیکیورٹی رسک کہتے رہے ہیں، ایسے ہی تھا نا، مطلب ہمارے تو اسی طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ اوپر نیچے اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، سوال ہے $1 ملین کویسچن۔ اور اسلام آباد کی میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کٹا کھل جاتا ہے، ایک کٹا بننے ہے دوجا کٹا کھول دیتا ہے، یار سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ امپائر سے پوچھوں گا کہ تبدیلی پسند آئی، اور تبدیلی والے سے پوچھوں گا کہ امپائر کی انگلی پسند آئی، تو ہور چپ ہو سرکار، ہور چپ ہو، یہی کہا جا سکتا ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ اب آپ کے سٹیک کے اوپر، اب آپ کے یعنی کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا کے یا اس پر اب سیاست ہو رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی وہ اس راستے پہ چلے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے پلے نہیں ہے ککھ، وہ کہتے ہیں نا جیباں ویکھاں پڑے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، تو کچھ نہیں پلے، یہ بات طے شدہ ہے۔ تو اب ان کے پاس راستہ کیا بچتا ہے؟ راستہ یہ بچتا ہے کہ سامنے ٹینک کھلوتا فوج دا، او دے تھلے بم بن کے تے لیٹ جاؤ۔ وہ عمران خان صاحب بیسیکلی یہ کر رہے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ یہاں پر آ کے عمران شفقت نامی ایک جو ہے وہ چھوٹا موٹا صحافی، مطلب 2 ٹکے کا صحافی، اس کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو اسلام آباد کے یہ جو ہوتے ہیں نا، مطلب جو کنسرن کوارٹرز جو ہوتے ہیں یہاں پر، یار ہے ہو کی رہا ہے، یا اسی انٹرویوز کو لے کے، یہ دونوں چیزوں کو لے کے دو لوگ ایک دوسرے کو نا ہائے اس طرح کی جو بات کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں بٹر بٹر کر کے، یار چل گی رہا ہے۔ تو یہ اگر ہمیں یہ سوال ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، تو یہ جو اپنا اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، تو ان کو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس جو ہے ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے، اور ان کو پتہ بھی چل رہا ہے، اور جو خبریں موصول ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ خبریں جو ہوتی ہیں یہ کوئی سیدھی پریس ریلیز جاری کوئی نہیں کرتا کہ جناب کہ دیکھیں کہ فلاں دور میں ہم نے تو یہ سمجھا تھا، یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ سگنلز موصول ہونا شروع ہو رہے ہوتے ہیں، اور سگنل پاس کیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے، آپ کی جو کہتے ہیں نا گفتن نشستن برخاستن، آپ کی یہ ساری چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں، آپ کے چہرے کے زاویے بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کی چہرے پہ آنے جانے والے جو رنگ ہوتے ہیں، جو ماتھے پہ تیوڑیاں پڑتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بل پڑتے ہیں، یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی آپ کے حضور یہ بات کرتا آیا ہوں کہ پاکستان جو ہے، اس میں پاکستان کی صحافت اور سیاست میں، ویسے تو دنیا بھر کی سیاست اور صحافت میں ایک ہی اصول ہے جو قدر مشترک ہے، وہ ہے کہ اشارے سمجھنے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں تو آپ کو وہ مطلب بتاتے ہیں لوگ کہ یار کہ مطلب کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر بات ہے۔ عمران خان صاحب کا جو مطمع نظر ہے کل، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت جو ہے ان کو اندازہ ہے کہ ان کے لیے جو سیاسی حالات ہیں وہ بڑے کٹھن ہیں، انہوں نے کچھ اس ملک کے لیے کیا نہیں ہے، اپنی کوئی گورننس شو نہیں کر سکے، بنا نہیں سکے، تو اب وہ بیسیکلی جو کہہ لیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک خاص موڈ کے اندر جا رہے ہیں۔ اور ان کو دوسرے لفظوں میں میں اگر یہ کہوں کہ جس کو بلو دی بیلٹ کہیں نا کہ پالیٹکس ہو جانا، یہ اس طرح کی بلو دی بیلٹ پالیٹکس عمران خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ معاملات ہیں، اگر آپ کے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے مختلف ایشوز کے اوپر اگر آپ کی رائے نہیں بن رہی، تو آپ کو کسی جگہ پہ بیٹھ کے جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں وہاں پر بیٹھ کے، ریلیونٹ فورمز کے اوپر بیٹھ کے آپ کو بلاتے ہیں بریفنگ کے اوپر، وہ جو آئی ایس اے کے دفتر میں آپ جاتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ اختلاف وہاں پر کریں یا سیٹل کریں۔ یہ جو ہوتا ہے نا یہ کہ جی کہ آپ پہلے آرمی چیف صاحب نے وہ والی بریفنگ کی تھی جس میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنے جو تعلقات پاکستان کے کس طرح کے ہونے چاہیے اور ان کا ایک ویژن ہے انہوں نے بتایا۔ اب یہ بحث ایک فضول سی ہے، یا میں فضول تو نہیں، میں غلط لفظ بول گیا، شاید اس کا یہ موقع شاید ابھی نہ ہو کہ جی کہ سول سپریمیسی یہ ہے وہ ہے۔ عمران خان صاحب نے وہ بلا کبھی خواب ہی نہیں دیکھا ہوا،
تو اگر وہ اس خواب کے بندے ہوتے، اس راستے کے بندے ہوتے، اس راستے پر چل رہے ہوتے تو پھر تو سمجھ آتی نا. تو وہ تو جناب آمین پیچھے امام کے اللہ اکبر کہنے والے آدمی تھے. ہون کی ہوا ہے اب اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی صحافیوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ نہیں میں انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں کروں گا، کبھی وہ امریکہ والے خبر دے رہے ہیں کہ جی کہ بات چل رہی ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی، یہ 2 شرائط ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ مان لیں کہ نہ مان لیں، اس پر بحث کر رہے ہیں. تو ادھر سے صاف انکار انٹرویو میں، اور انہیں اڈے نہیں میں دینے، میں راستے میں رکاوٹ ہے، میں لمبے پی جاؤں گا راہ دے وچ. یار فار گاڈ سیک، اس پہ آپ پالیٹکس کر رہے ہیں. یہ ان ایشوز پر اگر آپ پالیٹکس کریں گے تو پھر اس کا خمیازہ پاکستان کو تو بھگتنا پڑے گا، عمران خان صاحب کو بھی بھگتنا پڑے گا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.